قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جو بات یقینی ہوتی ہے اگرچہ وہ بات فیوچر میں اور مستقبل میں ہونی ہو، قرآن کریم اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی میں جو بات اور واقعہ ہو چکا ہے نا، وہ تو حتمی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہوتا ہے۔ جو ماضی میں ہو چکا اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، انداز بیاں ہے، انداز گفتار ہے کہ جو کام ابھی مستقبل میں ہونا ہوتا ہے، فیوچر میں ہونا ہوتا ہے، قرآن پاک اس کو کس صیغے کے ساتھ ذکر کرتا ہے؟ ماضی کے صیغے کے ساتھ۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ، بس اوقات وہ فیوچر کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ اللہ پاک کی ذات اس کو فیوچر والی چیز کو جو ابھی ہونی ہے، ہوئی نہیں ہے، اس کو ماضی والے صیغے سے تعبیر کرتا ہے۔ تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی لٹریچر کی غلطی ہے، العیاذ باللہ۔ قرآن پاک حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک اسلوب میں، ایک ایک قرآن پاک کی آیت میں ہزاروں حکمتیں پنہاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو اس میں حکمت یہ ہوتی ہے فیوچر والی چیز کو ماضی والے صیغے سے تعبیر کرنے میں کہ یہ جو فیوچر میں ہونا ہے نا، یہ حتمی ہے، پکا ہے، یقینی ہے، قطعی ہے، ہو کر رہے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہونا۔ تو اس کی قطعیت کو بیان کرنے کے لیے ماضی والے صیغے سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک بہترین اسلوب ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اختیار فرمایا۔ بہت سارے ایسے مستشرقین ہیں، یعنی اسلام پر ریسرچ اور تحقیق کرنے والے غیر مسلم۔ مستشرق کہتے ہیں غیر مسلم کے جو قرآن کریم اور احادیث نبویہ پر ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں، انہیں مستشرق کہا جاتا ہے۔ اس پر بھی ایک بات یاد رکھیں کہ مستشرق یہ بھی ان کی تعصبانہ اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرقی دین پر ریسرچ اور تحقیق کرنے والے، گویا کہ ان کے ہاں اسلام یہ مشرقی دین ہے، ایک سمجھو کہ منزل کا دین ہے، ایک زاویے کا دین ہے، ایک سمت کا، ایک جہت کا دین ہے، یہ عالمگیر دین نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ عالمگیر دین ہے۔ تو یہ ان کی متعصبانہ سوچ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو کس سمت کا دین قرار دیا؟ مشرق کا، یعنی شمال کا دین نہیں ہے، مغرب کا دین نہیں ہے، جنوب کا دین نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مشرق والوں کا دین ہے۔ عالمگیر کا مطلب ہوتا ہے کل دنیا کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے، ہر معاشرے کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر ملت کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر تہذیب کے لیے، ہر تمدن کے لیے، ہر کانٹیننٹ کے لیے، ہر ایک کنٹری کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک رنگ کے لیے، ہر ایک نسل کے لیے۔ یہ مطلب ہوتا ہے عالمگیر کا، ہر ایک کو شامل و داخل ہوتا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے بارے میں الحمدللہ رب العالمین، کہ میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ قرآن کریم کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہدی للناس اور ہدی للعالمین، کہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للعالمین، یہ سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں کافۃ للناس، میں سارے کے سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا، سبھی انسانیت کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد، حضور کی آمد کے بعد کوئی بھی انسان خواہ وہ کسی خطے کا ہو، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی چھتری سے باہر نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے عالمگیریت کا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ مستشرقین وہ اعتراض کرتے ہیں اس قرآن پاک کی ان آیات پر، یعنی اعتراضات ہوتے ہیں نا مختلف لوگوں کو ہماری اس کتاب پر۔ تو جو مستشرقین ہیں اسلام پر غیر مسلم ہو کر ریسرچ اور تحقیق کرنے والے، وہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ بات جو ہے فیوچر میں ہونی ہے۔ وہ پہلے مناظر سے پوچھتے ہیں ایک گل ہو گئی، یعنی یہ واقعہ ہو گیا؟ وہ کہتا ہے نہیں، ابھی ہونا ہے نا، مستقبل میں فیوچر میں جی ہونا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے دیکھو قرآن پاک کی کتنی بڑی غلطی ہے کہ قرآن پاک نے وہ بات کہ جو ابھی ہونی ہے اس کو کس صیغے کے ساتھ ذکر کیا؟ ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا۔ تو وہ کہتا ہے سب سے بڑا فالٹ قرآن پاک کا یہ ہے کہ مستقبل میں ابھی چیزیں ہونی ہیں اور قرآن پاک ان کو ماضی کے صیغوں سے تعبیر کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں غلطی ہے، اور قرآن پاک جو ہے جس کلام میں غلطی ہو وہ خدا کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس پر جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں وہ باتیں کہ جن کو اللہ پاک کی ذات نے مستقبل میں کرنا ہے، لیکن صیغہ کون سا استعمال کیا؟ ماضی کا۔ تو اس میں حکمت یہ ہے
اس میں حکمت یہ ہے، یعنی یہ تمہاری سمجھ ہے، تمہاری فہم میں نقص ہے کہ تم اس بات کو سمجھ نہ سکے، یہ تمہاری فہم میں اور تمہاری سمجھ میں نقص ہے کہ تم اس بات کو، اس حکمت کو سمجھ نہ سکے کہ اللہ پاک کی ذات نے فیوچر والی چیزوں کے لیے ماضی کے صیغے کیوں استعمال کیے۔ ہم اس کی اپنی اردو میں بھی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو نا تو وہ کہتا ہے یار میرا کم کر دیں، آگے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ سمجھو بھی کم ہو گیا، نہیں کہتے؟ سمجھو بھی کم ہو گیا، حالانکہ ہوا نہیں ہوتا۔ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ سمجھو کم ہو گیا؟ یہ ماضی کے صیغے کے ساتھ اس نے تعبیر کیا، یہ نہیں کہتا سمجھو بھی کم ہو جائے گا، نہ، وہ کہتا ہے کہ کم ہو گیا، بس سمجھو کم ہو گیا۔ تو یہ ہو گیا ماضی کا صیغہ ہے، حالانکہ وہ کام ابھی ہونا ہے۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس بنا پر کہہ رہا ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہے، باور کروانا چاہتا ہے، یقین دلانا چاہتا ہے کہ جو مستقبل میں آپ نے میرے ذمہ کام لگایا ہے نا، سمجھو کہ وہ یقینی ہوگا، پکا ہوگا، پختہ ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ہونا۔ تو یہ لٹریچر کی جو نفسیات ہے نا، ہمیشہ اعتراض کرنے والوں کو ان نفسیات پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو لٹریچر کی پنہاں اور عمیق نفسیات ہوتی ہیں نا، جو لوگ ان سے واقفیت رکھتے ہیں نا، وہ کبھی اس قسم کی باتوں کو اچھالتے نہیں ہیں، اس قسم کی باتوں کو ایک اعتراض بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے، اور ہمیشہ جو ان نفسیات سے نابلد ہوتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس سے واقف نہیں کر پاتے، نا واقف ہوتے ہیں، وہ اس قسم کا اعتراض قرآن پاک پر کرتے ہیں۔ تو سمجھ آگی کہ نہیں؟ مستشرقین کا یہ اعتراض باطل بھی ہے، بیہودہ بھی ہے، اور ان کی لٹریچر کی نفسیات سے لا علمی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔